بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج کا ظلم و ستم دنیا میں مشہور ہے۔ حضرت سعید بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ابن الاشعث کے ساتھ مل کر حجاج کا مقابلہ کیا۔ حجاج عبد الملک بن مروان کی طرف سے حاکم تھا۔ سعید بن زبیر مشہور تابعی ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں۔ حکومت اور بالخصوص حجاج کو ان سے بغض و عداوت تھی۔ مقابلے میں حجاج ان کو گرفتار نہ کر سکا۔ مقابلے میں ان کی شکست ہوئی اور شکست کے بعد وہ چھپ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حجاج نے اپنے ایک خاص آدمی کو حاکم بنا دیا اور پہلے حاکم کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نئے حاکم نے جا کر خطبہ پڑھا، جس کے آخر میں عبد الملک بن مروان بادشاہ کا یہ حکم بھی سنایا کہ جو شخص سعید بن زبیر کو ٹھکانہ دے اس کی خیر نہیں۔ اس کے بعد اس حاکم نے خود اپنی طرف سے بھی قسم کھائی کہ جس کے گھر میں وہ ملے گا اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے گھر کو اور اس کے پڑوسی کے گھر کو بھی ڈھا دیا جائے گا۔ غرض بڑی دقت سے مکہ کے حاکم نے ان کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ حجاج ملعون کو غصہ نکالنے اور قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ سامنے بلایا اور پوچھا، تیرا کیا نام ہے؟ سعید۔ میرا نام سعید ہے۔ حجاج، کس کا بیٹا ہے؟ سعید، زبیر کا بیٹا ہوں۔ سعید کا ترجمہ نیک بخت ہے اور زبیر مطلب اصلاح کی ہوئی چیز۔ لیکن حجاج کو ان کے ناموں کا اچھے معنی والا ہونا پسند نہیں آیا، اس لیے کہا نہیں تو شقی بن قصیر ہے۔ شقی کہتے ہیں بدبخت کو اور قصیر ٹوٹی ہوئی چیز کو۔ سعید نے فرمایا، میری والدہ میرا نام تجھ سے بہتر جانتی تھی۔ حجاج، تو بھی بدبخت، تیری ماں بھی بدبخت۔ سعید، غیب کو جاننے والا تیرے علاوہ اور شخص ہے، یعنی اللہ تعالی۔ حجاج، دیکھ میں اب تجھے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ سعید، تو میری ماں نے میرا نام درست رکھا۔ حجاج، اب میں تجھ کو زندگی کے بدلے کیسا جہنم رسید کرتا ہوں۔ سعید، اگر میں جانتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو تجھ کو معبود بنا لیتا۔ حجاج، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تیرا کیا عقیدہ ہے؟ سعید، وہ رحمت کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے جو بہترین نصیحت کے ساتھ تمام دنیا کی طرف بھیجے گئے۔ حجاج، خلفاء کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ سعید، میں ان کا محافظ نہیں ہوں، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ حجاج، میں ان کو برا کہتا ہوں یا اچھا؟ سعید، مجھے جس چیز کا علم نہیں اس میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی حال معلوم ہے۔ حجاج، ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے؟ سعید، جو سب سے زیادہ میرے مالک کو راضی کرنے والا تھا۔ حجاج، سب سے زیادہ راضی کرنے والا کون تھا؟ سعید، اس کو وہی جانتا ہے جو دلوں کے بھیدوں چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ حجاج، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟ سعید، اگر میں جنت اور جہنم میں آؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں تو بتلا سکتا ہوں۔ حجاج، میں قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا؟ سعید، میں اس سے کم ہوں کہ غیب پر مطلع کیا جاؤں۔ حجاج، تو مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں کرتا؟ سعید، میں نے جھوٹ بھی نہیں کہا۔ حجاج، تو کبھی ہنستا کیوں نہیں؟ سعید، کوئی بات ہنسنے کی دیکھتا نہیں، اور وہ شخص کیا ہنسے جو مٹی سے بنا ہو اور قیامت میں اس کو جانا ہو اور دنیا کے فتنوں میں دن رات رہتا ہو۔ حجاج، میں تو ہنستا ہوں۔ سعید، اللہ نے ایسے ہی مختلف طریقوں میں ہم کو بنایا ہے۔ حجاج، میں تجھے قتل کرنے والا ہوں۔ سعید، میری موت کا سبب پیدا کرنے والا اپنے کام سے فارغ ہو چکا۔ حجاج، میں اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں۔ سعید،
اللہ پر کوئی بھی جرت نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مرتبہ معلوم نہ کر لے، اور غیب کی اللہ ہی کو خبر ہے۔ حجاج: میں کیوں جرت نہیں کر سکتا حالانکہ جماعت کے بادشاہ کے ساتھ ہوں، اور تو باغیوں کی جماعت کے ساتھ ہے۔ سعید: میں جماعت سے علیحدہ نہیں ہوں اور فتنوں کو خود ہی پسند نہیں کرتا، اور جو تقدیر سے ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ حجاج: ہم جو کچھ امیر المومنین کے لیے جمع کرتے ہیں اس کو تو کیسا سمجھتا ہے؟ سعید: میں نہیں جانتا کہ تو نے کیا جمع کیا ہے۔ حجاج نے سونا چاندی کپڑے وغیرہ منگا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ سعید: یہ اچھی چیزیں ہیں اگر اپنی شرط کے موافق ہوں۔ حجاج: شرط کیا ہے؟ سعید: یہ ہے کہ تو ان سے اچھی چیزیں خریدے جو بڑے گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن پیدا کرنے والی ہوں، ورنہ ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے ہوئے کو بھول جائے گی اور حمل گر جائیں گے، اور آدمی کو اچھی چیز کے سوا کچھ بھی کام نہ دے گی۔ حجاج: ہم نے جو جمع کیا وہ اچھی چیز نہیں؟ سعید: تو نے جمع کیا، تو ہی اس کی اچھائی کو سمجھ سکتا ہے۔ حجاج: کیا تو اس میں سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے؟ سعید: میں صرف اس چیز کو پسند کرتا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے۔ حجاج: تیرے لیے ہلاکت ہو۔ سعید: ہلاکت اس شخص کے لیے جو جنت سے ہٹا کر جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ حجاج پریشان ہو کر: بتلا کہ تجھے کس طریقے سے قتل کروں؟ سعید: جس طرح قتل ہونا اپنے لیے پسند ہو۔ حجاج: کیا تجھے معاف کر دوں؟ سعید: معافی اللہ کے ہاں کی معافی ہے، تیرا معاف کرنا کوئی چیز بھی نہیں۔ پھر حجاج نے جلاد کو خطاب کر کے کہا: اس کو قتل کر دو۔ شہید باہر لائے گئے اور ہنسے۔ حجاج کو اس کی اطلاع دی گئی۔ حجاج: میں اس کو قتل کرتا ہوں جس نے مسلمانوں کی جماعت میں فرق پیدا کیا۔ پھر جلاد سے کہا: میرے سامنے اس کی گردن اڑاؤ۔ سعید: میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ نماز پڑھی، پھر قبلہ رخ ہو کر ترجمہ: میں نے اپنا منہ اس ذات پاک کی طرف کیا جس نے آسمان زمین بنائے، اور میں سب طرف سے ہٹ کر ادھر متوجہ ہوا اور نہیں ہوں مشرکوں میں سے۔ حجاج: اس کا منہ قبلے سے پھیر دو اور نصارہ کے قبلے کی طرف کر دو کہ انہوں نے بھی اپنے دین میں تکلیف کی اور اختلاف پیدا کیا۔ سعید: فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ الْقَافِ بِالسَّرَائِرِ، جدھر تم منہ پھیرو ادھر بھی خدا ہے جو بھیجوں کو جاننے والا ہے۔ حجاج: اوندھا ڈال دو یعنی زمین کی طرف منہ کر دو، ہم تو ظاہر پر عمل کے ذمہ دار ہیں۔ سعید: ہم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم نے زمین ہی سے تجھ کو پیدا کیا اور اسی میں تجھ کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ حجاج: اس کو قتل کر دو۔ سعید: میں تو اس بات کا گواہ بناتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کو محفوظ رکھنا، جب میں تجھ سے قیامت کے دن ملوں گا تو لے لوں گا۔ اس کے بعد وہ شہید کر دیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بدن سے خون بہت زیادہ نکلا، جس سے حجاج کو بھی حیرت ہوئی۔ اپنے طبیب سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ان کا دل نہایت مطمئن تھا، قتل کا ذرا سا بھی خوف ان کے دل میں نہیں تھا، اس لیے ان کا خون اپنی اصلی مقدار پر قائم رہا، بخلاف اور لوگوں کے کہ خوف سے ان کا خون پہلے ہی خشک ہو جاتا ہے۔